میری بیٹی میری بہن جو اپنے شوہر کی تو بیوی بنی، بچوں کی ماں بنی، کبھی تو نے آپس کے اندر اپنے شوہر سے مشورہ کیا؟ آگ سوچ وچار کرے ہم نے اپنے لیے سے جنت کا ٹکٹ کیسے بنانا ہے؟ ماما ٹھنڈیاں چھاواں، ماما ٹھنڈیاں چھاواں، باپ نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ماں اور باپ میں اتنا فرق ہے، ماں محبت کا اظہار کرتی ہے، باپ کڑوا گھونٹ پی کے بیٹھا ہوتا ہے۔ ماں کہتی تیرے منہ تے جتی ماراں گی، تیرے منہ تے تھپڑ ماراں گی، چل بے غیرتا۔ باپ کچھ نہیں کہتا، جب بھی کہنا ہو بیوی سے کہتے اینو کہہ دے، اینو کہہ دے، اینو کہہ دے۔ خدا پاک کی قسم یہ نہ سمجھو باپ ہمارا دشمن ہے، اگر محبت دیکھنا چاہتے ہو سینہ چیر کے دیکھو۔ خدا پاک کی قسم پہاڑوں کی اونچائی کب نظر آئے گی؟ باپ کی محبت زیادہ نظر آئے گی۔ خدا کے واسطے میرے چاند، میرے پیار اللہ کے واسطے ان چہروں کی قدر کرو جن چہروں کو اللہ نے ماں باپ کے روپ میں دھارا ہے۔ آج ان کی مفت میں زیارت کر لو، رب کعبہ کی قسم کل سب کچھ بیچو گے تب بھی یہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ آج ان کے قبروں میں جا کے ان کو دیکھ لو، کل جب قبروں میں پڑے ہوں گے رو رو کے تھک جاؤ گے، یہ اپنا چہرہ دکھانے نہیں آئیں گے۔ میری بہن اگر تو کسی کی بہو بنی یا اگر کسی کی بیوی بنی، یہ تو تجھے قرآن کے سائے میں لے کے آیا تھا، یہ تو تجھے لال جوڑے میں لے کے آیا تھا، یہ تو تجھے اپنے گھر کا سکون برقرار رکھنے کے لیے لے کے آیا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ زیور سے راستہ کر کے جسے لے کے آیا، قرآن کے سائے میں لے کے آیا، جسے پھولوں والی گاڑی کے اندر لے کے آیا، جسے لال جوڑا بنا کے لے کے آیا، وہ گھر کے اندر آتے بھائی کو بھائی سے اور بہن کو بھائی سے جدا کر کے رکھ دے گی۔ چل میں ایک طبیب بن کے، ایک تیرا خیر خواہ بن کے، تو میری مرید نہیں میں تیرا پیر، تو میری بیٹی میں تیرا باپ، تو میری بہن میں تیرا بھائی بن کے آیا۔ مجھے بتا تو صحیح، اگر بھائی بھائی آپس میں بات کرتا ہے تو تجھے غصہ کیوں آنے لگ جاتا ہے؟ ایک بھائی کمزور ہے، تیرا گھر والا تیرا صحیح امیر ہے، اگر اس نے اپنی زکوٰۃ میں سے یا خیرات میں سے اپنی بہن کو دے دیا تو تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گیا؟ تیری آنکھ میں سور کا بال کیوں آ گیا؟ اگر میری عزیزہ خدا کے واسطے اگر اپنے شوہر کے بھائیوں کو توڑے گی، تیرا بھائی بھی تیرے سر پہ کبھی ہاتھ نہیں رکھے گا۔ شوہر کی کمائی میں سے ماں باپ کے سردی کے جوڑے لائے اور شوہر ماں باپ سے اپنے بات کرے، تجھے یہ بھی گوارا نہ ہو۔ مولانا عبد الباسی صاحب، ماسٹر انور صاحب، ایک نوجوان میرے ساتھ رونے لگ گیا، کہنے لگا مولوی جی میری شادی ہوئی، میرا کمرہ اوپر ہے، میرے ماں باپ کا کمرہ نیچے، میں رات کو جب تھوڑی دیر وقت لیے 15 منٹ ماں باپ کے پاس بیٹھوں، میری بیوی اوپر کنڈی نہیں کھولتی ہے اور کہتی جاؤ نہ کھولی، میں میرے کو لے کے لینا آیا کہ بولی صاحب بتاؤ میں اتنا بڑا غدار کب سے بن جاؤں؟ ماں باپ مجھے دیکھ رہے ہو، میں کراس کر کے اوپر جا کے بیوی کے پاس جاؤں، کیا مجھے مرنا نہیں ہے؟ ایک عورت نے خلا کا دعویٰ اس لئے کر دیا، شوہر باہر تھا، وہ اترا ایئرپورٹ پر سیدھا اپنے ابائی اپنے ماں باپ کے گھر آیا، بیوی سسرال بیٹھی تھی، اس وجہ سے طلاق لی کہ تو سسرال میں پہلے کیوں نہیں آیا؟ خدا کی قسم جب ایسے حالات آنے لگ جائیں تو یہ اولاد کا کیا بنے گا؟ میرے عزیزو یہ تو روڑوں کے بھاؤ بکے گی، اس کی قدر کون کرے گا؟ اس کی تربیت کون کرے گا؟ بچہ تیرا ہو، حلال رزق تیرے گھر سے کھائے، تیری گود کے اندر پلے، قرآن کی لوریاں لے، پھر بھی تیرے منہ پر تماچے مارے، پھر میرے عزیزہ بتا کون سی قیامت آئے گی؟ خدا کے واسطے دکانیں جلدی بند کیا کرو، مغرب میں اپنے گھر آیا کرو۔ اس انداز سے گھر میں آئے، سیدھے آ کے بستر پہ گر گئے، چائے پیا دے، روٹی کھوا دے، کتی کنجری شروع کر دیا، بھائی نہیں۔ طائف کی گلیوں میں پتھر پڑ رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، ملکہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ دلہن بن کے گھر میں آئی ہوئی ہے،
چہرہ لولوہان ہے، کپڑے لولوہان ہے. نبوت والی چادر سے صدیق میرے آنسو صاف کر، صدیق میرا چہرہ صاف کر، صدیق میرے کپڑے سے خون صاف کر. آقا کہاں جا رہے؟ فرمایا بیوی اندر بیٹھی ہے. اللہ اکبر. میں اسے جا کے دکھڑے نہیں سنانا چاہتا، میں مسکرا کے جانا چاہتا ہوں تاکہ ساری دنیا کو پتہ لگ جائے محمد پتھر کھا کے بھی گھر میں ہنستا ہوا جا رہا ہے. لیکن یہ گھر میں ایسی، میں ناراض نہ ہونا، کتے ورگی شکلہ لے کے آنگے جانوروں جیسی. تینوں ہسڑ بھی پئی ہے، میں پریشان ہاں، آج پارٹیاں بھائی اس کا قصور ہے. قرضہ تیرے پہ چڑھا، پارٹی تیرے پر آ رہی، اس کا کیا قصور ہے؟ اسے تو جب تو نے کہا لیٹ جا وہ لیٹ گئی، اٹھ جا وہ اٹھ گئی، بیٹھ جا وہ بیٹھ گئی. پورا گھر تیرے پاس تو ایک دکان تھی، 10 ملازم تھے، تو پورا گھر اس پہ چھوڑ کے گیا. برتن اس نے دھوئے، کپڑے اس نے دھوئے، کھانا اس نے پکایا، استری اس نے کی، تیرے لیے آنے سے پہلے جنٹلمین تیرے لیے کھانا تیار کر کے رکھا. آج اس کو تھپڑ مارتا ہے بغیرتا. پوچھ تو صحیح کہ تیرے آنے سے پہلے اسے بھوک بڑی لگی تھی، ماں نے کہا ٹیے روٹی کھا لے، کہنے لگی او نہ ڈھواون دیو، پہلے او کھان گے تے میں کھاواں گی. لیکن میری بچی تو بھی چادر چار دیواری میں رہ کر چلو چلو روز انور کی کنڈی بجائیں. یا رسول اللہ تیرے غلام تیرے پاس آئے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں مرد کا عورت پر، عورت کا مرد پر کیا حق ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جا میری بیٹیوں کو جو تتل علی میں، جا میں مسجد بلال کے آسے پاسے حجرے میں بیٹھ کر آج تیری زبان سے میری سیرت کو سن رہی ہے، ان کو جا کے پیغام دے دے اگر تو شادی شدہ ہو گئی، جب بھی نماز پڑھے، نفل پڑھے، فرض پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد تو ہاتھ اٹھائے، تیری دعا میں تیری شوہر کا نام نہیں آتا، اللہ تیری نماز ہی قبول نہیں فرماتا. جو عورت نماز پڑھ کے اپنے شوہر کے لیے دعا نہیں کرتی، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بتلاؤ تاکہ میں طلاق لینے والیوں کو بتاؤں شوہر کا کیا حق ہے. آپ نے فرمایا صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا ناک کے سوراخ میں پھنسی نکل گئی، وہ پھوڑا بل گیا، وہ پھوڑا بل گیا، پھوٹ گیا، بہنے لگ گیا، اس کا گد، اس کی پیپ، اس کا خون یہاں کے بہنے لگ گیا. فرمایا تیری عورت اٹھی، اس نے کپڑا نہ لیا، اس نے روئی کپاس نہ لی، اللہ اکبر پھویا نہ لیا، اپنے دوپٹے کا کونا نہ لیا، بلکہ اپنی زبان نکال لی اور تیری گندگی کو زبان کے ساتھ چاٹنا شروع کر دیا. میں روزے والے محمد کا اس بیٹی کو پیغام دے دے، تو نے اس کے گند کو زبان سے چاٹ لیا، تب بھی تو نے شوہر کا حق ادا نہیں کیا. شوہر تیرا گھر کی ملازمہ کپڑے دے رہی ہے، شوہر تیرا گھر کی ملازمہ روٹی دے رہی ہے، تو اتنی بڑی چودرانی، چودری کی بیٹی اس خدیجہ الکبریٰ کو کیا کہو گی؟ اللہ اکبر. جس کے گھر میں 20 کنیز آئے، 20 خدمتگار، حضور نے فرمایا جب میں آتا صدیقہ میری خدیجہ سب کو پرے کر دیتی، ہنڈیا گرم کر کے روٹی پکاتی، چک کے میرے کو لے کے آتی اور کہتی اللہ کا نبی میری جھولی میں آیا، مجھے خدمت کا موقع دینے دو. اللہ اکبر. کرنے دو. صدیقہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ روٹی لے کے آتی، ایک دن ایک ہاتھ میں سالن دوسرے میں روٹی لے کے آ رہی ہے، حضور علیہ السلام ہنس رہے. صدیقہ خدیجہ کائنات کہنے لگی اللہ چہرے نو ہمیشہ ہنسدا وسدا رکھے، آج ہنسی کیوں آ گئی؟ فرمایا خدیجہ جو تو میری خدمت اس انداز سے کرتی ہے میں نہیں ہنسا، مجھے جبرائیل ہنسا رہا ہے. اے خدیجہ تو میری خدمت کرتی ہے، میرے لیے روٹی پانی کرتی ہے، اس پہ اللہ اتنا راضی ہوا کہ خدا کی طرف سے جبرائیل تیرے لیے سلام لے کے آ گیا ہے. شبیر سلام کر رہے ہیں. تمہارا حق ہے، تم گھر کی ملکہ ہو، تم جنتی حوروں کی سردارن ہو، تمہارا جو حق ہے وہ تمہیں دے دیا گیا. اولاد اور شوہر کا حق تمہارے پر ہے. ساس کا بھی حق ہے میرے پر، ہاں ہے. بڑھڑی کا ہاتھ پکڑ کے حضور اندر لے کے آئے. اے کون ہے؟ خدیجہ میری امی ہے. امی تھوڑی امی ہاں اے دوسری امی ہے. انہیں گود اٹھایا سی اس ماں نے سینے نہ لایا.
امی. کبھی تو نے خالہ کو بھی امی کہا. ہاں میں حویلی کی بات کر رہا تھا. دعا کے بعد جب ناشتہ کر رہے تھے, کوئی ادھر گھسیٹ کے کوئی ادھر گلاسکو کے امریکہ کے ساتھی بیٹھے, پاکستانی تھے, کہ لگے مولوی صاحب کوئی پھوپھیوں کے حقوق پر بھی آپ کا بیان ہے, کوئی خالاؤں کے حقوق پر بھی بیان ہے, بہن بیٹیوں کے تو بڑے سنے, آپ نے پھوپھیوں کا رونا کہیں سنا؟ جد کولوں بوئے تو لنگے بھری محفل میں باس سے چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. پھپھی اپنی چادر چمو روک دے کے روکے کہندی ہے میرے پرا دی نشانی جا رہی ہے. میرے پترا مینوں بھی ویکھ, میں تیرے ابے نو گودی کھڈایا سی. ہائے پیسے کی دیل پھیل لے, نہ بہن کا رشتہ قائم رکھا, نہ پھپھی نہ ماں نہ خالہ کا رشتہ, سارے تے تو روڑ مروڑ کے رکھتے. ساڈے کول رہ کی ایسا. میری امی ہے دودھ پیاس مینوں, حضور فرماتے ہیں میں کونے میں بیٹھ گیا, میری خدیجہ کی دوڑے لگ گئے, کدے ادھر پجے کدے ادھر پجے, کدے روٹی چاہے کدے سالن, کدے کپڑے لیا دے, مینوں کہ کپڑے بھی دے دیا, میں کہ دے دے, پیسے بھی دے دیا, دے دے. خدیجہ دی امی امی کردے زبان نہ ڈکے. اللہ اکبر. امی کہنے لگی محمد پترا ہن میں جانا ہے. حضور اٹھ پے, اماں دا پیار لیا. اللہ اکبر. سیدہ خدیجہ کول آئیاں, کہنے لگیا آقا تیری اماں میری اماں ہے, سال نہیں سی وہ تو فوت, تیری اماں میری اماں ہے. آقا اگر کچھ عرض کرو تے ہدیہ دے دوا. حضور نے فرمایا دے غلام نہیں سرا کا جی جلدی ہے درا, 40 بکریاں اور 1 اونٹ لا کے ماں کے قدموں میں کھڑا کر دے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے 40 بکریاں 1 اونٹ اماں کے پاس رکھا. کبھی جاندی اہلے دی جاوی اور جھولی پھیلا کے کھڑی ہو گئی. اماں تیرے دودھ دے سان ہے کہ اتنا سونا ہیرا میری جھولی چا گیا. میری بچیوں خدا کے واسطے یوٹیوب پر کبھی کھانے بنانے کی, کبھی قورمہ, کبھی بریانی, کبھی کھیر فرنی بنانے کی ڈشیں تلاش کرتی ہو. کبھی یوٹیوب پر نبی کی بیوی خدیجہ کی زندگی بھی تو تلاش کرو, عائشہ صدیقہ کی زندگی تلاش کرو, سیدہ فاطمہ زینب ام کلثوم کی زندگی تلاش کرو. عورت بیٹی کے روپ میں ہو تو خدا کی قسم زینب رقیہ نظر آتی ہے. اگر عورت ماں کے روپ کے اندر آ جائے تو رب کعبہ کی قسم ہے کبھی ہاجرہ نظر آتی ہے, کبھی فاطمہ نظر آتی ہے. اگر میرے عزیزو عورت بیوی کے روپ میں آ جائے, کبھی خدیجہ کبھی عائشہ نظر آتی ہے. اور گھر دے اندر کل کل پئی ہے, کی ہویا 200 روپے جو بوجر سی کٹ کے پتہ نہیں کون لے گیا, مینوں پتہ ہے میں کیتے نے تو, وہ کہ اللہ دی قسم مینوں نہیں پتہ ڈگ گئے ہون گے, اللہ دی قسم میں نہیں چکے. تو 200 روپے پر اعتبار نہیں کرتا. مولانا حافظ صاحب خدا نے عورت پر اتنا اعتبار کیا کہ اپنا محبوب اس کی جھولی میں ڈال دیا. صدیق غاروں میں تیری جھولی میں نظر آئے گا, مزاروں میں میری عائشہ کی جھولی میں نظر آئے گا. تم 200 روپے کا اعتبار نہیں کرتے. آج بھی جس نے نبی کو تلاش کرنا ہو اماں عائشہ کے حجرے کی کنڈی بجانا پڑے گی. رب کعبہ کی قسم ہے تمہیں صداقت عدالت بھی نظر آئے گی, تمہیں نبوت بھی عائشہ کے حجرے میں نظر آئے گی. فرمایا خبردار, میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے, ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنا, ایک دوسرے پہ اعتبار کرنا. جب ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلو گے تمہارا گھر جنت بن جائے گا. جب روڈ تمہارے علیحدہ ہوگے تو جنت بھی جہنم بن جائے گی. کیا خیال ہے, ان باتوں پہ عمل کر لیں, ازواجی زندگی صحیح بنا لیں. گھر صحیح بن گیا تو کاروبار بندہ کرو رج کے آوے نا, کرو ہس کے آوے تو دکان تک یار کوئی گل نہیں, پریشان تو کوئی نہیں ہونا. جب گھر سے دکھا روتا آئے گا تو باہر تو لعنت پڑے گی. اور یار چھڑ دے میں اگے بڑا پریشان ہوں, میں نے معلوم ہوا کہ گھر کا جو کام چل رہا ہے نظام صحیح نہیں ہے. رات کو شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے, روٹی کھا رہی ہے, اجی اسی گھر نوا کدو لواں گے, اپنا گھر کدو بناواں گے. یہ گھر جہنم ہے. جس گھر کے اندر اس کی جمپال ہے, جس گھر کے اندر گڑلیوں سے چلا, جس گھر کے اندر پہلی مرتبہ قدموں سے چلا, جس گھر کے اندر پہلی مرتبہ اس نے آنکھ کھول کے دیکھا, آج یہ گھر کون نہیں. جس گھر سے اس کے کپڑے دھلا کرتے تھے, اس کی بہنیں اس کے کپڑے دھویا کرتی تھی, آج اتنی بری لگنے لگی کہ بہنوں کو دیکھ کر بھابھی کمرے میں چلی گئی. یہ وہی ہے جس کی بچی ہوئی روٹی کھایا کرتا تھا, یہ وہی ہے جس کے سالن میں سے بوٹی آلو اٹھا کے کھایا کرتا تھا, یہ وہی ہے جس کی مونگ پھلی لے کھایا کرتا تھا, یہ وہی ہے
سردی کے موسم میں اپنی جیب میں سے 2 دانے کہتا تو اپنی کھا لے پھر اے لے کہندی سی بھائیاں مینوں دے دے. یہ وہی ہے جسے ایک ربڑی دیا کرتا تھا, یہ وہی ہے جسے ریوڑی دیا کرتا تھا, یہ وہی ہے جسے پتا شاموں کا توڑ کے دیا کرتا تھا. نہ جراثیم تھا نہ میرے عزیزوں بیماری ہوا کرتی تھی. او لوگو اب اتنی نفرتیں دل کے اندر اتنی پیسے کی میں آ گئی کہ تجھے بہن نہیں لگتی, ماں نہیں لگتی, بھائی نہیں لگ رہا ہے. پیسہ ہے جراثیم کوئی نہیں. پیسہ آیا بھائی کا چہرہ اچھا نہ لگا, ناچنے والے اچھے لگنے لگ گئے. 4 بھائیوں میں جائیداد تقسیم ہو گئی. بہن ویلی دیکھتی رہی. باپ مر گیا, بیٹے کو کہا صحیح تقسیم کر دینا. پراواں کیا انہوں دیکھے کی کرنا ہے, جوائی نو اپنے برابر لے آکے کھڑا کریے, پڑھوئیے نو آپ ہی ون کر لو, انہیں کی کرنا ہے. وہ کر بھی جا سکتی ہے, بے بس تھی نہ شور کر سکتی نہ, اس کی کون سنوائی کرے. خاموشی سے اٹھ کے چلی گئی. کچھ دن کے بعد یہ پیسہ اللہ کی قسم 50 سال کی عمر ہو رہی ہے, نہ ہمارا دوست بنا یا تو نہ تمہارا دوست بنے گا. اسے یاری مت لگانا پیسے سے, اس سے محبت نہ کرنا, اسے جیب میں رکھنا. اگر یہ میرے عزیزو 1 انچ پیچھے یہ دل کے اندر گھس گیا, رب کعبہ کی قسم یہ نہیں نکلے گا جب تک گولیوں کی بچھاڑ سے سینہ چھلنی نہ ہو جائے. یہ پیسہ تیرے اندر سے نہیں نکلے گا جب تک تیرے دل کے وال کا آپریشن نہ ہو. یہ پیسہ نہیں نکلے گا جب تک تیرے گردوں کو پھاڑا نہ جائے. یہ پیسہ نہیں نکلے گا جب تک تیرے جگر کو سیا نہ جائے. یہ پیسہ نہیں نکلے گا, اس پیسے کو اندر نہ گھسا جب تک کہ تیرے اندر پھڑوار نہیں پیدا کرے گا, تیرے اندر پھاڑ نہیں پیدا کرے گا. یہ پیسہ نکلنے کے لیے تیار کوئی نہیں, اسے جیب میں رکھ, اسے اندر نہ آنے دے. الہی اس کا کیا کروں؟ فرمایا ضرورت مند دروازے پر آئے, دل میں کی طرف دیکھنا. اللہ اکبر, دل تو کہے گا کہ واپس کر دے, کیا کرنا ہے دے کے. اللہ اکبر, میری طرف دیکھنا کہ جس نے 1 دینے پر انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ایک کے دینے پر لا تعداد دینے کا وعدہ فرمایا. کوئی ڈیرا گجراتیاں دا, کوئی ڈیرا سرداراں دا, میں سارے ڈیرے پڑھتے آیا. اگر اپنے ڈیرے کا بھرم قائم رکھنا چاہتے ہو تو خدا کے واسطے اپنی جائیداد کی تقسیم میں بیٹیوں کو برابر دینا. اللہ کے واسطے اگر ایک بھی بچی کو حق نہ ملا تو منہ پر ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہوں, کفن میں لپٹ کے قبر میں جاؤ گے, 1 رات قبر کے اندر گزارنا مشکل ہو جائے گی. وہ سکڑا لے کے جانا ہے دے دو, ہم نے کوئی لے کے تھوڑی جانا قبر کے اندر. بے دفع کر, تیرا ہے ہی نہیں. تیرے سے پہلے تیرے باپ کا تھا, اس کا دادے کا تھا, جب ان کا نہیں بنا تو تیرا کیسے بنے گا. اس بہن کو کچھ نہ دیا, یہ پیسہ ساتھ دیتا ہی نہیں. 4 دن تو نے چمک دکھائی, چٹی گاڑیاں اور لشپش دکھائی. 4 دن کے بعد یہ منتقل ہوا. جب اس کے جانے کا وقت ہے دوسری گود میں چلا گیا. اتفاق سے ایک بھائی کا بیٹا ہو گیا بیمار. بڑے بڑے ٹیسٹ, بڑے بڑے پیسے جب خرچ ہوئے تو وہ کنگال ہو گیا, زمین بیچنی پڑی, علاج نہ ہوا. یہاں تک کہ ایک جگہ گیا, اس نے کوئی زندگی کی امیدیں کرنے دکھائیں. تو گھر کے اندر آ کے بیٹھا, بیوی سے کہا, بھائیوں سے ماننے کا جو تو پہلے بھوکے نا, رشتہ داروں کو کہنے کا نہ بھائی دعا کر سکتے ہیں, دوا ہمارے پاس نہیں. بیوی میاں دونوں بیٹھے تھے, بچے کو مرتا دیکھ رہے تھے, آخری سانسیں لیتا دیکھ رہے تھے. اس پیسے سے تو ہر ایک سے دشمنی مول لی, اس پیسے سے کسی کو بنایا کوئی نہیں. اچانک اسی اسنا کے اندر دروازے کی کنڈی بجی. مرد اٹھنے لگا, کہنے لگی تسی بہ جو, اگے بڑے کمزور ہو گئے. میں ویکھنیاں, دروازہ کھول کے دیکھا, بہن دروازے پہ کھڑی. نند نے باوج نے باوج کو دیکھا, ماتھے پہ تیوی چڑھائی, اپنے شوہر کے پاس آئی. کہنے لگی اسی پہلے مصیبتاں پیسیا ٹبر چوک کے لے آئی, انہوں تے شرم ہی کوئی نہیں آندی. کمرے چوڑ گئی. اس کے کانوں نے سنا, دل نے ہوکا مارا, آنکھ چھلکی اکڑ کے آنجو صاف کیے اور بھائی کے پاس گئی. کہنے لگی ویرا کی حال ہے. اللہ اکبر. وہ تو اندر چلی گئی تھی, دروازے کو دیکھے, کبھی بھائی کا چہرہ دیکھے, اپنی باہوں میں لے کے سینے سے لگا لیا. کہنے لگی ویرا ہر ایک دے بوئے تے گیا, میرا بوہ بھی کھڑکا لیندا. مینوں کوئی گلا نہیں تو مینوں کچھ دیتا یا نہیں دیتا. ویرا میرا پرا پریشان ہے. اما خواب وچ رو کے آ کہندی ہے جا تیرا ویر پریشان. پراوے میرے جس دن تو پتہ لگا تو پریشان ہے, برگی لنگدی کوئی نہیں, میرے پانی دا گھٹ میں کوئی نہیں پیتا. بہن کا چہرہ دیکھ, کہنے لگا بھابی تیری آئی, پترو بچہ تے کوئی نہیں.
پتہ نہیں اس نے آگے ہاتھ بڑھایا اور یوں کر کے اندر سے اپنی چوڑیاں نکالی، بھائی کی جھولی میں دھر دی اور بھائی کے کرتے کے دامن کو یوں کر دیا، او نونا دسی جڑی ہونے میں تانا دے کے گئی سی، او نونا دسی۔ اللہ اکبر۔ اس کے آنے سے پہلے سر پہ ہاتھ پھیر کے جا کر کہنے لگی لوڑ پوے تے مینوں فون کر دی، جننے جوگی ہوئی آ کے کھڑی ہو جاواں گی۔ اسی لیے تو میرے پیارو، اسی لیے تو میرے چاند، میں آپ سے عرض کرتا ہوں زندگی کے سارے بوئے بند کر دو لیکن کھڑکی کھلی رکھنا، یقین جانو کیا پتا کسی وقت کسی کھڑکی سے جھانکنا پڑ جائے۔ جامع مسجد بلال میں آنے والوں، پیسے کے بل بوتے پہ کسی کو ناراض نہ کرنا، نہ کسی سے ناراض ہونا۔ آج تیرے پاس کہ کل میرے پاس، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس پیسہ نہیں رہا، تیرے میرے پاس کیسے رہے گا؟ ہاں، یہ سلطنت سلیمان علیہ السلام کی نہ بنی، تیری میری کیسے بنے گی؟ چھوڑ دے میرے عزیزہ، بس کر، اخیر ہی ہو گئی ہے، اخیر ہی ہو گئی ہے۔ کیا تو نے روڈ ایکسیڈنٹ نہیں دیکھا؟ حالت کیا ہوتی ہے، پیسہ جیب میں، موبائل جیب میں، لیکن عذاب بکھرے پڑے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جھانک بند ہوتی ہے، اور میرا چاند جنازہ تو دور کی بات، کوئی ٹکڑے جو بکھرے ہوئے انہیں سمیٹنے والا بھی کوئی پاس نہیں آتا ہے۔ گھر کا نظام ہوگا، نمازوں میں دل کرے گا، گھر کا نظام صحیح ہوگا، قرآن پڑھنے کو دل کرے گا، گھر کا نظام ہوگا، کاروبار کرنے کو دل کرے گا، گھر کا نظام ہوگا، گاہکوں سے مسکرا کے بات کرنے کو دل کرے گا۔ جب گھر کا نظام درم برم ہوگا تو خدا کی قسم یہ کپڑوں سے خوشی نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، پیسے سے خوشی نہیں آتی، خوشی تو کردار سے آتی ہے، اور کردار کامیاب کہاں ملے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ملے گا۔ تو کیا خیال ہے، اس کردار کو تلاش نہ کریں؟ کر لینا چاہیے، تلاش تو کر لیا، اسے پا لینا چاہیے۔ تو کون کون پائے گا انشاءاللہ؟ اور آگے اس کو کون منتقل کرے گا؟ توبہ کرتے ہو سارے اپنے گناہوں سے، 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں حضور کی غلامی نصیب فرمائے۔ میں پچھلے مہینے بھیر کنڈ گیا تھا، او مانسرے سے آگے، وہاں کے ساتھی مولانا عبد الباسط کی مسجد میں آئے اور انہوں نے آتے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان لوگوں کے ساتھ، اللہ اکبر۔ ابھی میں جھنگ کی کارگزاری پڑھ رہا تھا، جھنگ کے اندر جماعت گئی، لوگ ان کے مزاج کو سمجھ، ہر جگہ مزاج والے نہیں ہوتے، وہ جماعت کو اتنا مارا لو لوہان کر کے اس جماعت کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ کسی نے کہا فلانی بستی ادھر چل، رستہ پٹھا دسیا، ادھر چلے جاؤ، رستہ ادھر تھا۔ ان جماعت کو پٹھانوں کو کیا پتا تھا، پٹھانی کارگزاری سنا رہے تھے کہ کیا پتا۔ ہم اس رستے پہ چلے گئے، بانگ کے دہاڑے جب وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ہماری حالت کو دیکھا۔ سب سے پہلے وہ کپڑے لے کے آئے، میں کپڑے تبدیل کرائے۔ انہوں نے کہا ادھر سے کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا جہاں میں مار پڑی، انہوں نے کہا ادھر چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ادھر تو دریا ہے، راستہ تو یہاں، ادھر تو دریا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی میں تو دریا کا پتہ نہیں چلا، ایسے چل رہے تھے روڈ کے اوپر چلتے ہوئے آگے۔ کہنے لگے اگلے دن صبح کے وقت تھکے ہارے ٹوٹے بھجے جو تھے، لوگ لیٹے ہوئے تھے، وہ مولوی صاحب کہہ رہے میں جاگ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک ڈالا ایک ٹرالا پھر بھر کے آ گیا، انہی لوگوں کا ڈنڈے، اور جب ڈنڈے نہیں، جب وہ بھر کے آئے تو میں سمجھا پہلے تو کل تو چھوڑ دیا، آج تو جان سے ماریں گے۔ تو میں نے جلدی لا الہ الا اللہ پڑھا۔ ساتھیوں کو جب میں نے اٹھانا شروع کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ان میں کا جو بڑا چودھری تھا وہ آ کے مسجد میں چیخے مار مار کے انہوں نے لگ گیا اور کہنے لگا اللہ کے واسطے معاف کر دو، تمہیں مار کے ہم نے گھر سے نکالا، 40 لڑکے 19 لڑکیاں پاگل ہو کے کپڑے اتار کے رات کو گھروں سے باہر نکل گئے۔ وہاں کوئی مہمان آیا ہوا تھا، اس مہمان نے بتلایا تم نے اللہ کے مہمانوں کی ناقدری کی، جاؤ ان سے معافی مانگو ورنہ پورا علاقہ پاگل ہو جائے گا۔ اور کہنے لگے پتہ ہے فجر میں جب سو کے اٹھے تو ایک نے کہا امیر صاحب مجھے خواب میں رات حضور کی زیارت ہوئی، دوسرے نے کہا مجھے بھی ہوئی، تیسرے نے کہا مجھے بھی ہوئی، چوتھے نے کہا مجھے بھی ہوئی۔ کہا اس مار کی برکت سے اللہ نے ساری رات سب کو رات میں اپنے نبی کی زیارت نصیب فرمائی، اور آپ علیہ السلام مبارک بات دے کے گئے۔ اس وقت اللہ کے فضل سے پتہ نہیں 4 چلے 4 مہینے کی اسی گاؤں سے جماعتیں نکلی۔ یہ کام بڑا حقیقت والا ہے، یہ کام نہ دیوبندیوں کا نہ بریلویوں کا، یہ کام اس کا جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
کرو گے اس کام کو؟ سارے کرو گے انشاءاللہ؟ ساری زندگی چلے 4 مہینے ساری زندگی مقصد بنا کرو گے؟ اس جمعرات کو 3 دن کون دے گا اللہ کے راستے میں؟ کھڑے ہو کے جماعت دو، کھڑے ہو کے انشاءاللہ میں 3 دن کے لیے جاؤں گا اللہ کے راستے میں، اور کھڑے ہو کے ارادہ کرو ماشاءاللہ 3 دن نکلوں گا اللہ کے راستے، کھڑے ہو کے بیٹھ کے نہیں، انشاءاللہ نکلیں گے، اللہ خیر رکھے، نکلیں گے 3 دن، اللہ تمہاری عمر برکت، بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ بس اللہ۔ حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ، حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے جس کو ایک مرتبہ آپ نے دعوت دے دی، خواہ وہ 10 سال کے بعد نکلے، جس کو دعوت پہنچ گئی انشاءاللہ وہ اللہ کے راستے میں ضرور قبول ہوگا میرے عزیز۔ اور جماعتیں کہاں جاتی ہیں؟ کہاں جا کے ٹھہرتی ہیں؟ زور سے کہاں جا کے ٹھہرتی ہیں؟ اور پردیسی لوگ آتے ہیں، چلو عوام تو علاقے والے تو گزارا کر لیتے ہیں، پردیسی لوگ جب آتے ہیں ان کے لیے تو سہولت کا انتظام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ جامع مسجد بلال، نام بھی بلال، نسبت اس کی بیت اللہ کے ساتھ، تعمیر کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تعمیر کی نسبت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات خوش بیٹھے ہیں ایک بار پھر سلام کا جواب دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، زور سے آمین کہیں، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، مکہ مدینہ کا بار بار مسافر بنائے، آپ کے بچوں کو قرآن کا حافظ، قاری، عالم، مفتی بنائے، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جامعہ انوار القرآن کے تمام ذمہ داروں کا، اور اس محفل حمد کے جو ذمہ دار ہیں ان کا، خاص طور پہ ہمارے استاد العلماء، استاد الحدیث، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالغفار صاحب دامت فیضانہ موجود ہیں، ان کا شکریہ، ان کے سارے نوجوانوں کا جن کی پرخلوص دعوت پہ آج میرے خیال میں کوئی 2-3 سال کے بعد آپ حضرات کی زیارت کا موقع ملا ہے، ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ تھکے تو بیٹھے اس میں تھکے بیٹھے انتظار میں بیٹھے، پھر بھی تھکے بیٹھے جی نہیں انشاءاللہ جاتے تو نہیں، چوک قریشی والے ویسے وفادار ہیں، جاتے نہیں ہیں ماشاءاللہ۔ یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ایک دفعہ سارے درود پاک پڑھنے محبت سے بابا سے بولو، وہ بندہ درود پاک پڑھے جو خوش بیٹھے ہے، بابا سے بولو اللہم صلی اللہ۔ جو چھوٹے بچے بیٹھے بیٹا آپ سب کھڑے ہو جائیں، اٹھو شاباش، اس طرف آ جاؤ سارے، وہ جگہ پڑی، جلدی جلدی اٹھو، جلدی جلدی شاباش، اس کو بھی کھڑا کرو، سویا ہو جلدی جلدی کرو جلدی، وہی اٹھا ہوئے لگیا اٹھائی وہ کالا سویت کی گئی اٹھائی اٹھتے کے میں دیر شروع کی گئی، جلدی بیٹا ادھر چلو نا، پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ، آپ نہیں جا رہے، اس بچے کو بھی اٹھائے بیٹا ادھر چلے گا، جلدی جلدی شاباش، جلدی 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 جلدی، ادھر نہ بیٹھا تھوڑا سا اور آگے ہو جائے، جلدی جلدی، وہ جلدی جائے گا، وہ جلدی مدینے سے آئے گا انشاءاللہ۔ اب مجمع کے اندر جس بھائی نے درود پاک پڑھا ہے ناراض نہ ہو تو جہاں بھی بیٹھے اپنی جگہ سے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے، جو بندہ کھڑا ہو کے آگے آئے گا اللہ پاک اس کو اسی سال مدینہ دکھائے گا انشاءاللہ، جو کھڑا ہو کے آئے گا، جڑے ریڑھ کے آنے پہ اگا آنے اگا کافی چاپ پہیے ہے، کیا میرے کومرے تو اگے آنے، آؤ سنگی ٹوپی والے بھائی اگے آؤ، بیٹا ادھر چلو نا، آپ ادھر ادھر آئے، وہ سندھی ٹوپی والا کدھر گیا بھائی، کتھا غائب تھی گئے، تو اتھے آ جلدی جلدی آ، ماشاءاللہ جلدی جلدی بھاگ کے آپ بھی آ جاؤ، رومال والے بھائی ادھر آ جاؤ شاباش، یہ آپ کو صرف سبحان اللہ کے لیے بلوا رہا ہوں اور کوئی کام نہیں، آ جائیں ادھر ماشاءاللہ۔ اب ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ، بیک سلام ہے تو ساتھ کیسے آپ کو آج سبحان اللہ، ادھر والے کہیں سبحان اللہ، ادھر والے کہیں، یار یہ پھول نہ پھینکو، آپ کو میں نے ادھر بھیجا اسی مہربانی کرو یار۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ زمزم کا پانی. کون سا پانی ہے؟ سارے نہیں بولے کون سا؟ زمزم کا. جس نے زمزم کا پانی پینا ہے اور مکہ مکرمہ جا کے پینا ہے، شعر ختم ہو تو سبحان اللہ ایسے ہاتھ اٹھا کے زمزم کا زمزم کا پانی سونے تو بار جتنے بھی کجانی. کون کون حضور کے لیے جان دے سکتا ہے؟ ختم نبوت کے لیے ہاتھ اٹھائے. سونے تو بار سونے تو سونے تو بار جتنوں میں بھی جانی جتنوں میں بھی جانی. شور نہ ہو. مجھے پتہ ہے آپ نے اسٹوڈیو خرید لیا، پتہ ہے مجھے، پیسے لگا دیے، تو اب اس طرح نہ کرو کہ بالکل شور ہی ہو جائے. تو آج میلاد سنو، نبی پاک کا میلاد سنو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں حضور دا میلاد سناواں تقریباً 10 سیکنڈ تک میں سنا رہے سن تے 11ویں سیکنڈ تے تواڈی سبحان اللہ دیکھنی ہے. ٹھیک ہے 10 سیکنڈ تے نبی دا میلاد سناواں تے دل ہوے تے 11ویں سیکنڈ تے سبحان اللہ ڈوہے ہاتھ چا کے شور نہ ہو بھائی. سونا سب تو اخیر آیا، سنیے گا. سونا سب تو اخیر آیا، سونا سب تو اخیر آیا. دکھیاں دے دکھ مک گئے جدوں نبیاں دا پیر آیا. جس کے دکھ ختم ہو گئے ہاتھ اٹھائے. دکھیاں دے دکھ مک گئے، بولو دکھیاں دے گئے جدوں نبیاں دا پیر آیا، جدوں نبیاں دا پیر آیا. چوک قریشی والوں، یہ شعر پڑھتے ہوئے ظفر شہزاد کو 5 سال ہو گئے، 6واں سال شروع ہو گئے. کراچی سے لے کے کشمیر تک ظفر شہزاد نے یہ شعر پڑھا ہے. آپ کو بھی کئی دفعہ سنایا ہے، آج پھر سناتا ہوں. چاہے رات کے 2 بجنے والے ہیں، لیکن مجھے ایسے لگے کہ اس شعر کے ختم ہونے پہ پورا چوک قریشی کھڑا ہو گیا ہے. کھڑے مطلب کھڑے نہیں ہونا، بیٹھے بیٹھے دونوں ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہیے گا. اکھ اکھ تو نہیں وقت کر دے، اکھ اکھ تو نہیں وقت کر دے. چنگیاں چنگیاں ہو چنگیاں نسل والے نہیں صحابہ تے شک کر. حد تا چاہتے ہیں پر سبحان اللہ دی آواز نہیں نکلی. میرے خیال تو سا روٹی آج کوئی نہیں کھا کے آئے گا، لگتا ہی میں پیے. مہربانی کرو، میرا قصور دا کہنی کہ ہن رات دے 2 بجے میرے کو ٹائم ملدا پیے. میں ایتھے اپنے ٹائم تے آ گیا. میرے کو کافی گھنٹے تھی کہ میں انتظار بیٹھا کہ میری واری نہ آوے تو میں کیا کروں. فوراً آواز آئی صبر کرو صبر. وہ کہتے ہیں نا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. ایسے نا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق. مجھے کہتے صبر کرو صبر. اب میرا قصور نہیں ہے، آپ نے سبحان اللہ بالکل نہیں کہی. اس شعر پہ شعر کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے. ایک بار پھر پڑھتا ہوں. ضیاء الرحمان بھائی، اگر تو مجمع کا ذوق بنا 100 سے اوپر والا تو کلام بھی 100 سے اوپر والے آئیں گے. اگر آپ کا یہی 40-50 والا ذوق رہا تو میرے پاس کلام 50 والے بھی ہیں. ایک موقع اور دے رہا ہوں آپ کو. آپ کے ہاتھ نہ اٹھے، سبحان اللہ ادھر سے سینے سے آئے. اکھ اکھ تو نہیں وقت کر دے، چنگیاں 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 ہو
چنگیا ماما والے نہیں معاویت شک شر ادھر سے تو پوری ہو گئی ادھر سے پھر رہ گئی میں سب تو پہلے کھانا تو آپ کو مل سے میں آتا ہوں انشاءاللہ وہ سبحان اللہ نہیں آتے پہ تو نعرہ میں خیر ہے سبحان اللہ نہیں آ جاتے پہ اتنے ٹھگے پہ چلو ایک دفعہ بال ہون میں ماں دا نا گنا جے ہون بھی حلالی پتر کوئی نہ بولا پر انہا نصیب اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے چنگیاں ہو چنگیاں ماں والے نہیں آئے شک شک کر مساں ہون سو تے پہنچے میں مساں یقین کرو نہیں تو یہ اس کی باری لوگ 150 کراس کر رہے ہیں شکر ہے 100 تے آ گئے مہربانی مہربانی لیکن میں تو اب 150 دے کھین کے ویسے یہ اگلا شعر اور 150 والا ہے ساری دنیا حیا کر دے چاہے بڑے شیطان ہو بڑے چاہے یہ کو بند کریں بڑے شیطان ہی ہوندے تے چھوٹے ہی ہوندے پوچھو استادہ کو ساجی ہوندے نا چھوٹے شیطان بندہ حج تے ونجے اوے کیڑے حج تے گئے پوچھو اوتھے ول بڑے شیطان کو کنکرا مرندے تے چھوٹے کو اگلی طریقہ ہے بابا میں کو آدھے پوتر بڑے چھوٹے نہ کر شتونگڑے آ کے شتونگڑے بڑے شیطان ہی ہوندے تے شتونگڑے ہی ہوندے ہن چاہے بڑے شیطان ہوندے چاہے چھوٹے شتونگڑے چاہے شیطانہ دے اگلے ہونے تے باہیں بولو پچھلے باہیں شیطانہ دے اگلے ہونے تے باہیں پچھلے باہیں شیطانہ دے جیدے ہونے تے باہیں ہوئے سب شیطانہ دی اگر نیند حرام کرنی ہوئے وہ کیویں ہو سی ہن میں ایک نا چاونے اگر تو کو لگے کہ شیطانہ دی نیند حرام ہونی پئی ہے بل تو ہاتھ چاہ کے میں بہادر بن کے بلائے ساری دنیا حیا کر دے ساری دنیا حیا ساری دنیا حیا کر دی اور نام عمر سن کے ابلیس دی ماں مر دی واہ چوک قریشی والو واہ کیا بات ہے بابا بھی کھیل پیے سبحان اللہ ہی آگے سے کیا بات ہے ایک دفعہ ہاتھ چاہ کے آکھو عمر نام عمر نام این زور لا کے عمر نام عمر نام 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 جیڑا بندہ چاہنے میرے گھر کڑھائی لڑائی نہ تھی وے وہ عمر دے نعرے مارے انشاءاللہ لڑائی نہ تھی سی کیونکہ گھر شیطان تا آونا نہیں جیڑا عمر کرے گا استاد بیٹن پوچھ لو عمر کے نام سے شیطان ڈرتا ہے کہ نہیں جیڑا آتے میری دکان دی سیل چنگی ہوئے میری نوکری چنگی لگے چاندے میں اور ہاتھ چاہ کے عمر آکھو نام عمر نام 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 عمر سن کے ابلیس کی ماں مر دی اتنا بڑا مجمع ہے ایک نوجوان چاہیے جو کیمرے کے سامنے آ کے اس طرح ہاتھ اٹھا کے زور سے کہے تاجدار ختم نبوت ہے کوئی ختم نبوت کا نعرہ لگانے والا پورے مجمع میں تو اس طرح نہیں کھڑے ہو کے بیٹھ کے نہیں بولو ادھر سے کوئی کھڑا ہو ادھر سے کوئی بھی نوجوان آپ کھڑے ہو بیٹا آپ بعد میں بچے بعد میں پہلے کوئی نوجوان کھڑا ہو اس طرح زور سے کہنا ہے مرزائیوں کی نیند حرام کر کے زور سے کہو تاجدار ختم نبوت بولو اب ایک چھوٹا بچہ چاہیے چھوٹا کون سا بچہ لگائے گا آپ لگاؤ گے بیٹا آؤ پھر اوپر آؤ اس کو اوپر چڑھاؤ یار ادھر سے بھی ایک بچہ چاہیے کوئی چھوٹا بچہ ہے جو اس طرح کے کھڑے ہو کے تاجدار ختم نبوت کوئی اور بچہ ہے آپ لگاؤ گے بیٹا آپ لگاؤ گے کوئی آئی دے جلدی زور داکھنے تاجدار ختم نبوت بیٹا آپ ادھر آ دو ماشاءاللہ کیا بات ہے سبحان اللہ مقابلہ کرنا ہے اندے نالا پاؤں کرے سے نا زور داکھنے تاجدار ختم چلو جنہ اممہ دا کھیر پیتے دو یا چاہ کے زندہ باد آکھو جنہ فیٹ رہن دا پیتے
سنٹو ہے اچھا کیا تمہیں کیا کھا ہے زور داکھنے سے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہاں جیسے نہ رہا پورا زور نہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بیٹا اب یہ بھی کہہ دو مرزائیوں پہ لعنت پورا چوک قریشی کہے گا بے شمار ہاتھ اٹھا کے کہو مرزائیوں پہ لعنت مرزائیوں پہ لعنت مرزائیوں پہ لعنت مرزائیوں پہ لعنت انشاءاللہ یہی بچے بڑے ہو کے مجاہد بنیں گے انشاءاللہ وہ چیتا چک پروانہ چیتا چک پروانہ چیتا چک پروانہ بولو چیتا چک پروانہ ادھر آؤ جلدی آؤ یہ 250 تیرے ہے 250 مدہ ہے ٹھیک ہے یہ بات ایک دوجہ کو جان دے ہی وے نہیں اور تو کو کھلے کی تھوکر ہوں چلو کوئی بعد میں کر دینا چلو ہے 2.5 ڈیز ہو گیا نہیں چلو کوئی 100 بات دے ہو چاہتا ہے سے بیٹا آپ ادھر اوپر ہی بیٹھو دونوں ادھر بیٹھو شکر کرو 500 لکھتا ہے اگلی طریقہ استاد جی میں جیب وچ ہاتھ مارا تے 1000 نکلا بلدے تا بیٹھے پورے رستے طبیعت خراب ہوئی ہاں حضرت یقین کرو میں حقیقت ہو پاتا مزاق نہیں دوسرا کیسے وہ کیوں طبیعت کیوں خراب رہی ہے کہ میں اتنے 1.5 گھنٹہ پڑھا ہوں علاقے میں میں کو سٹے کے 350 روپیہ تھا میں 1000 کی شکر ہے 500 کی زیادہ کہنے کہ اللہ پاک نے بچہ کو صبح یہ بھی ٹینشن نہ گنو جتنے میں 500 دینا نا آندھا 5000 یہ دکھائے ہون کی میں آندھا تُسا دکھائے آندھا کی میں وہ چیتا جگ پروانہ ہاتھ چاہو چیتا جگ پروانہ پروانے ہاتھ اٹھائیں چیتا جگ پروانہ چیتا جگ پروانہ 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 میں آنکھو بابا سہرا دا حسنین دا نانا اردو میں سنیں گے یا سریکی میں پنجابی میں جو اردو والے ہو کہیں سبحان اللہ ہون تک اس اردو سنی رکھی میری باری اردو تھوڑے واہ کیا بات ہے کیا بات چلو جڑے آدمی سریک کے سنتی تو ساتھ کو سبحان اللہ میں ساری پشتوں پر ساری فول ذوق کے بیٹھے چوک گریشیا چلو شروع کرتے ہیں اچھا اے دسو پیکٹ کیڑا لاؤں 20 منٹ لا آدھے گھنٹے لا میرے کو ہوں سارے پیکج آ گئے پہلے میں پیکج لا کھڑنا تو بھل ہو ختم ہوں دسو 20 منٹ والا پیکج لاؤں یا آدھے گھنٹے والا چلو جڑے آدمی 20 منٹ والا پیکج ہو سبحان اللہ تو آپ کو روٹی اینڈ پہ دی جڑے آدمی آدھے گھنٹے والا پیکج لاؤں وہ آکھو سبحان اللہ جڑے آدمی پونا گھنٹہ ہوئے وہ آکھو سبحان اللہ کو تو میرے خیال تھوڑا سا بتاؤں اچھا جڑے آدمی ایک گھنٹہ ہوئے وہ آکھو سبحان اللہ صدقے کیا بات چلو اے ہن چنہ سبحان اللہ کہ کوئی ونے نہ کاری صاحب اے ذرا بند کرو تے رستہ جڑا ہے نا بند کرو تے کوئی ونے نا کو روک ہی نہیں مہربانی کر پڑھ سا پوتو ساریاں فرمائشاں ٹھوک دی دکان ہے ایک آج کیا تھی اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین مخلوق سے ارے ایسے نہیں ایسے کہو مخلوق سے امریکہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے اسی سلسلے میں مولانا عبدالغفار صاحب نے مجھے بلایا ہے کہ ظفر بھائی آؤ یہ نعرہ لگاؤ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا تو نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ اسٹیج والے بھی تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں گے مشتاق صاحب بزرگوں آپ تھوڑا سا قریب یہ جو کھڑے ہیں ادھر بھائی ادھر آپ کھڑے نہ ہو اسٹیج پہ آ کے بیٹھے یا
कहीं जा दे भगवान की बहन इतने खड़े ना हो, मेहरबानी करो वॉलीबॉल का मैच कहनी थी ना पिया ये हुजूर की महफल से गई हुई। आप भी बेटा इधर आ जाओ, जुल्फों वाली सरकार इधर आओ, शायद मैं जुल्फा वाली नात ही पढ़ने में तक देख के जल्दी आ जा। रात एक बंदे दी जुल्फान ते उदी वजह तो जुल्फा वाली नात पढ़ी है तेरी तू बैठा रही तो पढ़ के सर क्या याद कर। अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन, मखलूक से कोई भी चादर लगा हुआ है, मखलूक से कुछ ना होने का एक हमारे दिल में आ जाए। जब भी मैं अल्लाह का नाम लूँ ना, कैमरे वाले भाई जरा कैमरा घुमाना, जब अल्लाह का नाम लूँ इस तरह हाथ उठाने। कई बंदे हाथ इधर तक लाते, इधर तक नहीं, यहाँ तक हाथ उठा के अल्लाह कहने। कहोगे इंशाल्लाह? हाँ, दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने। कुरैश की बात, क्या बात है। इसी तरह हाथ उठा के अल्लाह ने दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने, दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने, दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने। जब तक सारे ऐसे नहीं कहोगे अल्लाह ने आगे नहीं पढ़ूंगा। दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने, अल्लाह ने सारी कायनात बनाई अल्लाह ने। सूरज चंद सितारे उसके रंग बरंग नजारे, उसके सूरज चंद सितारे उसके रंग बरंग नजारे, उसके बिच जमीन अनाज उगावे, बिच जमीन अनाज उगावे, कम अनोखे सारे उसके, कम अनोखे सारे उसके। पता नहीं कौन हाथ उठाएगा। रहमत दी बरसात बसाई अल्लाह, बोलो रहमत दी बरसात बसाई अल्लाह ने। रहमत दी बरसात बसाई अल्लाह ने। अच्छा, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने, लो सारी कायनात बनाई अल्लाह ने। अगर नाराज ना हो तो ऐसे कहें अल्लाह 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 अल्लाह। सारी कायनात बनाई अल्लाह ने, बोलो सारी कायनात बनाई अल्लाह ने। मछली ले गई बिच समंदर, मछली ले गई बिच समंदर, मछली ले गई बिच समंदर। यूनुस मछली पेट के अंदर, मछली ले गई बिच समंदर। यूनुस मछली पेट के अंदर। कीता याद अल्लाह नू अपने, यूनुस सत्ते अंधेरे अंदर, यूनुस सत्ते अंधेरे अंदर। पता नहीं कौन बोलेगा ओए कीने यार दी जान बचाई अल्लाह। जान बचाने वाला कौन है? जैसे उस्ताद जी कह रहे हैं ऐसे हाथ उठा के यहाँ दिल से आवाज निकले अल्लाह। जान बचाने वाला कौन है? और जोर से जान बचाने वाला कौन है? सेहत देने वाला कौन है? बेटे देने वाला कौन है? बेटियां देने वाला कौन है? ना देने वाला कौन है? ये अकीदा भी बनाओ, बेटे दे उसकी मर्जी, बेटियां दे उसकी मर्जी, ना दे उसकी मर्जी। उस्ताद जी ने ऐत भी पढ़ दी कुरान की, ना दे उसकी मर्जी। और जो ना दे कहे कि ना देने वाला अल्लाह है, तो अल्लाह कितना राजी होगा कि यार मेरा हुक्म मान के बैठे, राजी हो जाएगा अल्लाह। कहो बेटे देने वाला कौन? बेटियां देने वाला कौन? और ना देने वाला भी कौन? इस तरह हाथ उठा के या अल्लाह, जो बंदा इस तरह आपका नाम ले अल्लाह कहे, उसकी सारी बीमारियां खत्म हो जाए, रूहानी जिस्मानी। कीने यार दी जान बचाई अल्लाह, हाँ सारी कायनात बढ़ाई अल्लाह ने। शेर आगे उस्ताद जी, मैंने आपको इसलिए आगे बुलाया था, शाबाश दे मुझे, मैं आपको शेर सुनाऊं। आप कह रहे थे ना अम्मी ऐशा की शान, कह रहे थे अब मैं उस्ताद जी पढ़ने चला। जियाउर रहमान भाई कारी शाह साहब की तरह कामरान शाह साहब मियां साहब जरा हुण वाला शेर सुनाए। देख सू तुहाडे इलाके वाले वाल किवें चुप रहंदे। आदर सी चौक कुरैशी वाले
تھکے بیٹھے تے ہونڈے دے کیڑا کیڑا تھکا بیٹھے جس ویلے میں امی عائشہ دا نائے نے منہ تو چاواں نا تے امی عائشہ دے پوتر جی نے اچھل کے سبحان اللہ آکھن پتہ چلے اے علاقہ امی عائشہ دے بیٹیاں دا علاقہ ہے اساجی دا دل خوش ہو ونے میں اما دا نا چاواں ایویں پورے محبت نہ دوں ہے اچھا کے سبحان اللہ با قسمت صدیق با قسمت صدیق نے پائی با قسمت صدیق نے پائی چنج نبی دی جس گھر آئی چنج نبی دی جس گھر آئی رب اپنے محبوب کی شادی دیکھو عائشہ نال کرائی رب اپنے محبوب کی شادی دیکھو عائشہ نال کرائی دیکھو عائشہ نال کرائی کس نے کرائی ارے زور سے کہو اللہ نے کس نے کرائی دیوبندیاں کروائی بریلویاں اہل حدیث حنفیاں شافعیاں چلو اگلا جملہ کہتا ہوں کیا حضرت عمر نے کروائی یار اچھا اللہ دا نام کہندے پہ لوگ شک کرے اچھا دساؤ نا حضرت عمر نے کروائی ہے حضرت عثمان نے کروائی مولا علی نے کروائی ہے اوے شادی کرانے والا کون ہے اوے دشمنوں اوے امی عائشہ کے دشمنوں خیر ہے تسا کن گئے ودے واپس بولو واپس بولو آؤ سیدھے راتے آؤ سیدھے راتے آؤ مدرسہ انوار قرآن سے پیغام ہے امی عائشہ کے بیٹے بن جاؤ کیونکہ امی عائشہ کو پسند کرنے والا دلہن پسند کرنے والا نبی پاک کے لیے اللہ ہے نعرے تکبیر ابھی نعرہ نہیں ابھی تھوڑا ریلوے اسٹیشن پہ پھنسے ہوئے ذرا پلیٹ فارم نکلنے دے ایک دفعہ پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے بتاؤ امی عائشہ کی شادی حضور سے کرانے والا کون ہے ارے زور سے ہاتھ اٹھا کے کون ہے اب دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کا نام با قسمت صدیق نے پائی چنج نبی دی جس گھر آئی رب اپنے محبوب کی شادی دیکھو عائشہ نال کرائی کیسی ہے بارات بڑھائی اللہ نے یار خوش تھی کہ نہیں آکھے اللہ نے کیسی ہے بارات بڑھائی اللہ نے ہاں ساری کائنات بڑھائی اللہ نے کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ 500 آگے باقی 45 ہونے آیا دیکھو ایک ای میں یاسین لکھا ہے رات ایک جاتے بندہ نے کہ صحیح ہری 5000 پورا نہیں تھیا وہ گنا والا بندہ ہی انہاں دے تے کہنی تھی وال جو آخری جھٹکا لگا وال میں کہا ہن میں واپس نہیں دینا دوستو آؤ چلتے ہیں نعت رسول مقبول کی طرف ایسے سمجھ لو اب چلتے ہیں مکے سے مدینہ مدینے والی سواریاں بیٹھی ہیں کون مدینے کی سواری یہاں بیٹھی ہے سبحان اللہ کہے ماشاءاللہ مجھے ساتھی بتا رہے تھے کہ ہمارے بزرگوں کی خواہش ہے کہ ظفر بھائی کو ذرا کھل کے پڑھنے کے لیے پہلے پڑھوایا تو آدھا گھنٹہ پڑھے گا بعد میں تھوڑا زیادہ اور بیچ بھائی یہ رولائی ہاں وہ پتہ ہے وہ میں کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ سبحان اللہ ہائے ہائے تو آپ کو نہیں پتہ چوک قریشی اللہ کو پتہ ہے کہ میں کو پتہ ہے اللہ کو پتہ ہے یا سبحان ہے ادھر تیرے بعد اندار ہے سبحان آؤ استاد جی وہ آپ کو نعت سناؤں مولانا عبدالغفار صاحب جو مجھے بھی مدینے لے کے گئی میری امی کو بھی مدینے قاری ضیاء الرحمان صاحب ایک بندے نے یہ جو کیمرے چل رہے ہیں نا کیمرے اس کو اب ایسے نہ سمجھا کریں جتنے لوگ محفل سننے آئے ہوتے ہیں ان سے کوئی 10 گنا زیادہ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں میں نے ایک نعت پڑھی ایک بندے نے ویڈیو دیکھی یوٹیوب پہ مجھے فون کیا کہتا بھائی آپ نہیں جانتے مجھے میں نے بڑی مشکل سے آپ کا نمبر ڈھونڈا ہے اور میں اس وقت بیت اللہ کے سامنے بیٹھا تھوڑا جب چاہتے زیادہ نہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں میں کیسے میں کو فون کرن دی کہ میں یاد آ گئی آدھا بس تے کو دعا دیندے پہ ہیں تیری نعت ہی سن دیتے ہیں میں کیسے وال دعا کرو اللہ میں کو بھیجنا ہے آپ کہنے لگا میں دعا بھی کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں بھیجو پاسپورٹ اپنا قاری صاحب اس بندے نے 2 دن میں تیسرے دن مجھے اور ساتھ اس نے کہا امی کا بھی پاسپورٹ بھیجو
اس نے میری امی کو اور مجھے 3 دن میں، تیسرے دن ہم مکے پہنچ گئے. میں نے اس کو دیکھا ہی پہلی دفعہ مکے میں. اللہ ساتھ جب وہاں پہنچے نا، اس کے ساتھ عمرہ کیا، فوراً وہ لے گیا مکی صاحب کے پاس. پہلے بھی مکی صاحب کو میں ملنے گیا تھا، بس سلام نہیں ہوا تو اس سے زیادہ گپ شپ بات. لیکن اس دفعہ کیا ہوا کہ مکی صاحب نے میرے لیے بٹیرے بنائے ہوئے. میں حیران. تو وہ جو نوجوان تھا وہ کہنے لگا مکی صاحب کا میں خادم ہوں، مکی صاحب مجھ سے بڑا پیار کرتے. میں نے ان کو بتایا کہ میرے مہمان آ رہے ہیں. بات بتانے کا مقصد یہ ہے ضیاء بھائی، وہاں جب پہنچا ایک ہی دن میں اس نے کہا چلو مدینے آ گیا. جب میں جا رہا تھا نا رستے میں کو روک کیا کہ کاکا ایک منٹ گال تا سن، وہ کیڑی نعت سن دے یار، میں کو داستا صحیح میں تو ہونے سنا کہتے ساری نعتیں سنتا ہوں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے سارے. میں کہ کوئی ایک تا ڈاس یار میں ہونے پڑھنا ہوں. اس نے پھر یہ نعت بتائی. کہتے ظفر بھائی یہ نعت میں روزانہ 50 دفعہ سنتا ہوں، پھر بھی دل نہیں بھرتا، پھر دوبارہ سنتا ہوں. وہی نعت اب میں نے آپ کو سنانی، وہی نعت ساری سنانی ہے. پہلے شعر پہ اگر چوک قریشی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دیا تو میں 4 شعر پڑھوں گا، نہیں تو پھر 5. نہیں تو 3. چلو ہوتا جو ٹھیک ہے تھی. پہلے شاہ سندھی ٹوپی والے بھائی یہ میں نہیں اشارہ نہیں، سبحان اللہ. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اب سے پہلا شعر پڑھتا ہوں. وہ نوجوان کہتے ہیں ظفر بھائی یہ نعت مجھے روزانہ یاد آتی ہے، بار بار سنتا ہوں. کون سی؟ ہاں خوشیوں کا منظر تھا. میرے خیال میں آپ یہی سننے آئے تھے. خوشیوں کا منظر تھا، ماحول سہانا تھا. نہیں آپ تو ایک بھی نہیں سنو گے. چلو ایک موقع اور ایک بزرگوں کے لیے. خوشیوں کا منظر تھا، ماحول سہانا تھا. جب بات ختم کروں تو کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو. خوشیوں کا منظر تھا، ماحول سہانا تھا. خوشیوں کا منظر تھا، ماحول سہانا تھا. عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. مولانا چھا گیا چوک قریشی، یار کمال ہے. اسی طرح بابا جی پھر ہاتھ اٹھانا. خوشیوں کا منظر تھا، ماحول سہانا تھا. عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا. عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا. عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا. فرش پہ نغمے تھے آقا کی رسالت کے، عرش پہ چرچے تھے آقا کی عظمت کے. حوروں کے لب پر خوشیوں کا ترانہ تھا. عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا. عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا. جس کا ہاتھ تھا کیا وہ نہ اٹھائے، جس کا نہیں تھا کیسے کہے. معراج نبی معراج نبی معراج نبی معراج نبی. عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا. عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا
आना था। चौक कुरैशी पढ़े लिखे बंदों का इलाका है, पढ़े लिखे हैं ना यहाँ सारे, बल्कि लोग यहाँ दूर दूर से पढ़ने आते हैं, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कहते हैं बड़ी अच्छी है आपके इलाके की, पढ़ा लिखा मजमा बैठे हैं। तो अब मैंने चेक करना भी उर्दू कितनी समझते हो आप। अल्लाह कहती है रुत बदल जाए, रुत बदल जाए, रात संवर जाए, रुत बदल जाए, रात संवर जाए, हुक्म खुदा का हुआ के वक्त ठहर जाए। हुक्म खुदा का हुआ कि वक्त, और कभी घड़ी चलती चलती रुकी है? ये रुकेगी नहीं। हम कब्रों में चले जाएंगे, इसलिए चलना ही चाहिए, और ये चल रही है। जब से अल्लाह ने दुनिया को बनाया ये चल रही है और चलेगी। लेकिन पूछो मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब से, अल्लाह ताला ने घड़ी को रोक दिया? पूछो, घड़ी चलती चलती रुक गई, या अल्लाह खैर हो गए। सुनना, अल्लाह कहते हैं रुत बदल जाए, रात संवर जाए, हुक्म खुदा का हुआ के वक्त ठहर जाए। रुक गया फौरन जो गर्दिश में ज़माना था, ऐसे कहो अर्श न क्यों सजदा, सरकार ने आना था, अर्श न क्यों सजदा, सरकार ने आना था। तो समझ रहा, शाबाश देओ। मैं शेर पढ़ा, मजा ना आवे थे, कोई ना देवे पहले, कोई पैसे वापस देना, मजा आसी क्यों ना आसी यार, नबी दे जिक्र च मजा ना आवे।